اگلے قدم پر آ کے انتہائی جاہلانہ شاٹ کھیل دیا ہے. چکناہٹ کی انتہا شاہد آفریدی. انتہائی فضول شاٹ. یار انڈیا کے اسپن بالرز میں سری ناتھ کس نمبر پر ہیں؟ ڈائی کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. تو ناظرین، کل جو ہم نے ایپیسوڈ کی اس میں آف کورس پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہو رہا تھا اس وقت، اور ساؤتھ افریقہ اور نیدرلینڈ کا میچ ہو چکا تھا. تو ہم کافی جذباتی ہوئے تھے کہ پاکستان کوالیفائی کر جائے گا سیمی فائنل کے لیے، اور آخرکار پاکستان نے وہ میچ جیت لیا اور پاکستان کوالیفائی کر گیا. تو سننے والوں کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد. اگر آپ پاکستان کرکٹ کے فین ہیں، ہماری طرف سے دلی مبارکباد، اور ہم لوگ بہت خوش ہیں. اور فواد اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے چلا کے اپنا گلا خراب کر لیا. وہ آج ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ صرف عمیر ہیں آج شامل. عمیر، کیا حال چال ہے بھائی؟ یار زبردست. آنیسٹلی لائک وہ عرفان پٹھان نے جب پاکستان ایشیا کپ فائنل ہارا تھا اور جب پاکستان انڈیا سے ہارا تھا 2 ہفتے پہلے، تو اس نے دونوں بار لکھا سنڈے کیسا گزرا. تو کل اس کی ریپلائیز مینشنز بھر گئیں. لوگوں نے کہا اب تجھے چین آ گیا کتی کے بچے. سنڈے کیسا میرے جو بہت سارے انڈین فین دوست ہیں، جیسے ہی آدتیہ وغیرہ ہیں یا پیپل ہو فالو آر ٹویٹر اکاؤنٹ، تو وہ بڑا بیلنسڈ اوپینین دیتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے زیادہ تر انڈین سیلیبریٹیز جو ہیں وہ جینوئن چولے مارتے ہیں، اور وہ پورے نا پھر کراؤڈ انہیں فالو کرتا ہے. ہاں، وہ اصل میں اسی لیے ورنہ کرتے ہیں نا کہ انہیں پتا ہے کہ یہ چیز بکتی ہے، تو بکتی ہے تو بس اس ہیٹ کو بیچتے ہیں. ہاں ہاں. اور وہ ایک آسٹریلین بھی ہے ڈینس کرکٹ، جو ہر وقت کہتا ہے میں پاکستان کا فین ہوں، پاکستان کا فین ہوں. لیکن اس کے تم ٹویٹس دیکھو نا، وہ بڑے پرووکنگ ہوتے ہیں فار ون سیٹ آف فینس. کہ وہ کہتا ہے، وہ کبھی لکھے گا انڈین پیسرز آر بولنگ بیٹر دین پاکستانی پیسرز. کل اس نے ایم ہی لکھ دیا. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ڈیوائڈ کر رہا ہے، مطلب ٹرولنگ کر رہا ہے بیسیکلی. ہاں وہ جان بوجھ کے ٹرولنگ کرتا ہے کہ نا اسے ٹویٹس ملیں، لائکس ملیں، فالوورز ملیں. اینی وے، تو کل ہاں یار بڑا مزہ آیا. مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ساؤتھ افریقہ نیدرلینڈ سے ہار گیا. مطلب یقین ہی نہیں آ رہا نا، کہ اسی نے تو پھر گیم بنایا نا کہ وہ آخری میچ جو ہے وہ ناک آؤٹ ہو گیا کل کا. بنگلہ دیش اور سیکنڈ لاسٹ جو میچ تھا بنگلہ دیش اور پاکستان کا، وہ ناک آؤٹ میچ ہو گیا. یقین ہی نہیں آ رہا مجھے کہ مطلب یہ ایسا ہو گیا. اٹس لائک اے فیری ٹیل. میری جو کل یار تینوں میچز بڑے انٹرسٹنگ تھے. اور کل سوریا کمار یادو نے جو اننگز کھیلی ہے بھائی، تم لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو. میری اتنی پھٹی ہوئی ہے نا اس وقت، کیونکہ اگر انڈیا سے ہمارا فائنل، اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان انڈیا جیتے سیمی فائنل، ایم سی جی میں ہمارا فائنل ہو گیا، تو میری کوہلی، دیکھو ہم 2 بار وہ غلطی نہیں کر سکتے. ایک بار تو ہم نے کوہلی کے ساتھ کر لی نا غلطی. I don't think Kohli is going to benefit again from that. پھٹی ہوئی ہے میری سوریا کمار سے، کیونکہ یار وہ میچز الگ ہیں یار. زمبابوے کا پتا تھا کہ زمبابوے کی ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے، انڈیا کی مطلب کھل کے کھیل رہے ہیں. کوئی اگر انڈیا پاکستان کا فائنل ہو، سوچو وہ اتنا پریشر ہوگا. ویسے ہی انڈیا پاکستان کے میچ کا اتنا پریشر، پھر T20 کا فائنل، مطلب تو اس کے الگ ہی سٹیکس ہوں گے اس کے. نہیں وہ تیری بات ٹھیک ہے، وہ میں اگری کرتا ہوں. لیکن یار وہ ہر میچ میں کھل کے کھیلتا ہے. کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف 40 for 5 پہ بھی وہ کھل کے کھیل رہا تھا. تو میرا ڈر یہ کہ وہ چل نہ جائے، کیونکہ اس نے آ کے اپنی شاٹس کھیلنی ہے جیسے حارث آ کے کھیل رہا ہے نا. سوریا کمار از مور ٹیلنٹڈ اور ایکسپیرینس دین حارث. تو he knows how to manipulate the gaps اور فیلڈز میں کیسی اپنی جگہ. خیر، اور حارث کو جو مکس میسیجز مل رہے ہیں اس پہ بھی تھوڑی بات کریں گے آگے. لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ یار یہ ساؤتھ افریقہ کے چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کا کیا مسئلہ ہے یار؟ مطلب یہ ان کی ایک تھوڑی سی لک بھی ہے خراب، اور تھوڑی سی یہ پریشر میں ہمیشہ چوک کرتے ہیں. جہاں پہ ان کا ہوتا ہے کہ اچھا اب کوالیفائی کرنے والا میچ آ گیا، اس طرح چوک کر جاتے ہیں. اب بارش کی وجہ سے ویسے ان کو نقصان ہوا آف کورس. اگر وہ 1 پوائنٹ مل جاتا ہے ان کو
تو ان کی اتنی بری سچویشن نہیں ہوتی مطلب. لیکن یہ کہ وہ بھی ان کے ساتھ انلکی رہا. پھر دوسرا یہ کہ ایک آسان سا میچ آپ کو جیتنا تھا نیدرلینڈ کا, ایک مڈلنگ سا ٹوٹل ہے 160 کا, اس پہ ایسے گندے گندے شاٹ مار کے مطلب رائلی روسو نے بس بال اٹھا دی کہ جیسے نا دیکھ لیں گے شاید چلی جائے. یار مار رہے ہو تو صحیح طرح مارو نا, مطلب اب تم تو اتنے پاورفل ہٹر ہو. اسی طرح ڈیوڈ ملر نے بس اٹھا دی بال نا مطلب ہوا میں کہ شاید لگ جائے, مطلب اپروچ ہی نہیں سمجھ میں آئی. یار رائلی روسو کے بارے میں کہوں گا کہ شاہین نے جو اسے بال پہ آؤٹ کیا تھا وہ کوئی اتنی اچھی بال نہیں تھی. یہ میں تجھے کہہ رہا ہوں اگر یہ زمبابوے سے جیتتے نا پھر انہوں نے انڈیا سے ہار جانا تھا, کیونکہ یہ سین ہی ایسا ہے ان کا کہ پریشر آئے گا تو ان کی پھٹ جائے گی. دیٹ از دا پرابلم ود ساؤتھ افریقہ ان جنرل. تو یہ کسی بھی سٹیج پہ میں پہلے بڑا بیک کر رہا تھا کیونکہ مجھے تھا کہ پاکستان نا would perform well in this tournament, but South Africa, this is sort of like a new team. تو یہ تھوڑا نا رائٹ ٹائم پہ پیک کر رہے ہیں. آسٹریلین کنڈیشنز ہیں, کنڈیشنز آر ان دیئر فیور فار دیئر بیٹرز فار دیئر بولر, لیکن وہ مینٹلی آئی ڈونٹ نو ان کا بلاک کیا ہے, پتہ نہیں ہے. سائیکالوجسٹ چاہیے انہیں, شاید انہیں کوئی انسپریشن چاہیے کہ جس طرح پاکستان نے ایک میچ ہرا دیا 27 سال بعد انڈیا کو, مے بی ساؤتھ افریقہ نیڈ دیٹ مومنٹ آف لائک ایبسولوٹ میڈنس ان این آئی سی سی ٹرافی, ان این آئی سی سی چیمپئن, مطلب کوئی بھی آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہے اس کے اندر ان کو ایک چاہیے لک کہہ لو یا کوئی بھی ایک وہ جو کہہ رہے ہو مومنٹ آف میڈنس کے بس وہ جیت جائیں کسی طرح, تاکہ ان کے اوپر سے یہ جو وہ ہے نا یہ اپنا یہ بیسکلی جو اسٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ یار چوکرز ہیں یہ ہٹے. ہاں ہاں بالکل بالکل, میں تجھ سے اگری کرتا ہوں یہاں پہ. مطلب باقی تو میرے جو میں میچ دیکھ رہا تھا مجھے تو صرف اور صرف یہ سمجھ میں آئی کہ نیدرلینڈ نے ایک لائن آف اٹیک رکھا کہ مطلب بالکل وائڈ والی جو آف سٹمپ والی لائن پکڑی, اور وہ اس پہ وہ آؤٹ ہوئے جا رہے ہیں. وہ کبھی کارڈ بیہائنڈ ہو رہے ہیں, کبھی مارنے کے چکر میں آؤٹ ہو رہے ہیں, کبھی مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. ایک صحیح کیوس پھیلا ہوا تھا, پتہ چل رہا تھا ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں ان کے. ہاں ہاں بالکل, دے ہیو ناٹ ڈیلیورڈ ایٹ آل. یار بہت ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں. اور جس طرح آئی تھنک وارم اپ گیم میں نیوزی لینڈ کو 98 پہ آؤٹ کر دیا, 98 99 پہ, تو بس پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پریشر میں. اچھا مزے کی بات یہ ہے عمیر کہ جیسے تم آسٹریلیا کی بات کرتے ہو کہ آسٹریلیا میں کرکٹ بہت ہی کم لوگ دیکھتے ہیں, اصل میں آزی رولز دیکھتے ہیں, رگبی اور اس طرح کے گیمز کھیلتے بھی ہیں, دیکھتے بھی زیادہ ہیں. اسی طرح ساؤتھ افریقہ کا بھی سین ہے. ساؤتھ افریقہ میں کرکٹ کوئی سب سے زیادہ پاپولر سپورٹ نہیں ہے, مطلب وہاں پہ بھی رگبی زیادہ دیکھی جاتی ہے اور زیادہ اور بہت سارے سپورٹ, ساکر ہے مطلب وہاں کی مشہور جو گیم ہے. تو دیکھا جائے تو اتنا پریشر بھی ان کے اوپر ہونا نہیں چاہیے کہ یار کوئی مطلب کوئی بہت ہی زیادہ بلین لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں گھر پہ اور بہت پریشر ہے اور وہ بہت زیادہ اس چیز پہ وہ کرتے ہیں, ریلائی کرتے ہیں کہ یار ہماری کرکٹ ٹیم اچھی کھیلے. پتہ نہیں کس بات کا ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے یار دفعہ. ہاں آئی تھنک یار مجھے ایک ہی ہے کہ شاید بہت ہی ایلیٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, پریولیج بیک گراؤنڈ سے سارے آتے ہیں, تو مے بی دیٹ کنٹریبیوٹس ٹو دا فیکٹ کہ they play in a sort of a bubble. کہ دیکھو نا گریم اسمتھ پھر ڈائریکٹر بن گیا ساؤتھ افریقن T20 کا, تو وہی فیملیئر فیسز ہیں ان کے بھی. آئی تھنک ساؤتھ افریقہ آلسو لیکس دیٹ پروفیشنلزم جو نا آئی مین ہاں وہ نیکسٹ لیول جو ہوتا ہے, مطلب ہم صرف گورا دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہوں گے پروفیشنل, لیکن ان کا بھی وہ نیکسٹ لیول نہیں ہے. انگلینڈ اور آسٹریلیا والی پروفیشنلزم نہیں ہے ان کی. ہاں وہ مینٹل اسٹرینتھ نہیں ہے. گریم اسمتھ تو وہ جانور ہے نا جو کرکٹ بورڈ کے آس پاس پایا جاتا ہے. ہاں اور دس آلسو اپلائز ٹو نیوزی لینڈ بائی دا وے, کہ ہم کہتے ہیں نا وہ 5 ملین کا ملک ہے, یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں, لیکن دے ڈونٹ کراس دا فنش لائن. آئی ہوپ کہ اگر پاکستان نہ جیتے تو میری سیکنڈ فیوریٹ نیوزی لینڈ ہی ہے, دا ٹیم ٹو ون دا ورلڈ کپ. اگر میں چاہتا ہوں کہ وینسڈے کا جو میچ ہے اس میں پاکستان سپورٹ تو پاکستان کے ساتھ ہے, لیکن پاکستان نہ جیتا تو آئی وڈ بیک نیوزی لینڈ, کہ بیسکلی باٹم پہ انڈیا ہی ہے. انڈیا نہ جیتے کیونکہ انڈیا پھر مطلب
بہت میزربل ہو جائیں گے یہ سارے نا ٹرولنگ کر کر کے. پھر ساری اگلے 10 سال یہ سنتے رہیں گے ہم T20 ورلڈ کپ جیتے تھے. ویسے انگلینڈ کی بھی جو جنریشن ہے کرکٹرز کی یہ ڈیزرو کرتے ہیں ایک آئی سی سی T20 ورلڈ کپ جیتنا, کیونکہ انہوں نے تو پورا چینج ہی کر دیا نا T20 کس طرح کھیلی جاتی ہے, لیکن ابھی تک یہ جیت نہیں پا سکے T20 ورلڈ کپ. یہ جو آئی جنریشن تھنک ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں, وہ کیون پیٹرسن والی تو پرانی ہو گئی. ہاں آئی تھنک لیکن یار مجھے جو اس ٹیم میں انگلش ٹیم میں ایک ڈیفیشنسی نظر آ رہی ہے وہ لیڈرشپ. نہ تو وہ بٹلر وہ این مورگن لیول کی ٹیکٹیکل نوانس آفر کرتا ہے. تھوڑا سا مجھے بھی ان میں وہ چوکر ایلیمنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چلو انڈر اس کے پریشر. اوپر بات کرتے ہیں جب پریویو پہ کرتے ہیں, ذرا پاکستان بنگلہ دیش کے میچ پہ بات کرتے ہیں کہ یار ویسے مطلب وہ جو 92 والی وائبس تھیں کہ صحیح لک چل رہی ہے آپ کی, تو کل تو لک چلی ہے بھائی. مطلب ہم اتنی گندی کرکٹ کھیلے ہیں لیکن کتنی ہماری لک چلی ہے کہ رضوان کا کیچ شروع میں ڈراپ ہو گیا, اس سے پہلے شکیب کا ہمیں آؤٹ مل گیا جو کہ مطلب پکا ناٹ آؤٹ تھا مطلب. اور ہر کوئی مطلب جو دیکھنے والے تھے کامنٹیٹر ہر کسی کا یہی ریاکشن تھا, میرا خود یہ ریاکشن تھا. میں جب ریپلے دکھایا میں نے کہا یہ تو ناٹ آؤٹ ہے, تو اس نے آؤٹ دے دیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی, مطلب یہ کیا سین چل رہا ہے. تو مطلب اتنی گندی کرکٹ کھیل کے آپ اور اتنی گھٹیا بیٹنگ ویٹنگ کر کے مطلب ایک آپ پھر بھی جیت گئے, تو وہ واقعی لکی تھے ہم بہت زیادہ کل. ہاں بالکل ہم بہت لکی تھے. میں نے آئی تھنک تجھے بہت عرصے سے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک ہماری فیلڈنگ گھٹیا ترین. شاداب اب صرف وہ شاداب بیسکلی اب تھوڑا احمد شہزاد بن گیا کہ وہ بس شو مارتا ہے, او میں بہت سیکسی ہوں, میں بہت اچھا فیلڈر ہوں. وہ اتنی اچھی فیلڈنگ کر نہیں رہا. مطلب کیچ کو ڈائیویں وہ چھوڑ مار لے گا, گراؤنڈ فیلڈنگ کر لے گا, لیکن اصل جو چیز آئے گی کہ آپ کو یا تو بال کو مارنا ہے اسٹمپ پہ یا آپ کو کیچ لینا ہے, تو وہ چیز نہیں ہو رہی. کہ وہ کیچ آتا ہے تو وہ ہاں گرا دیتا ہے. مطلب اس سے بہتر تو پھر انضمام الحق تھا, سلو بھاگتا تھا لیکن کیچ تو نہیں چھوڑتا ہاں تھا. کہ کل بھی اس نے اوور ڈائیو ماری ہے. آئی تھنک پاکستان کو نئے فیلڈنگ کوچ کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. بابر نے کتنی گندی اننگز کھیلی. میں کہہ یار رہا تھا یار خدا کا واسطہ, وہ تو اس سٹیج پہ تھا کہ وہ آؤٹ بھی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس سے بال لگ ہی نہیں رہی تھی بیٹ پہ. وہ تو شکر ہے بال گھٹیا کنیکٹ ہوئی اور وہ آؤٹ ہوا ہے, ورنہ گھٹیا پاکستان نے وہ بیٹنگ, کنفرمڈ ہارنا تھا. گھٹیا ترین بیٹنگ. اچھا اوور آل میچ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو دونوں ٹیمیں لگ رہا ہے مقابلہ کر رہی تھی کہ کون گھٹیا کھیلے گا, اور دونوں کہہ رہی تھی ہم زیادہ گھٹیا کھیلیں گے. ہاں نہیں ہم زیادہ گھٹیا کھیلیں گے, ہم کیچ بھی چھوڑیں گے, ہم رن آؤٹ بھی چھوڑیں گے. دونوں ٹیموں نے کتنے رن آؤٹ چھوڑے, پاکستان نے حال میں 2 یا 3 چھوڑے, بنگلہ دیش نے بھی 2-3 چھوڑے. ہاں اور ایک پہ تو 4 لیگ بائی بھی دے دیے وہ نواز ہاں والا. نہیں نواز اوور پھر تھرو بھی ہو رہے ہیں مطلب. ہاں نواز عجیب. پھر گدوں کی طرح پچ کے بیچ میں پہنچ گیا اور وہ مڑا, اس نے کہا بس آؤٹ کر دیں, میں نے نہیں واپس جانا. ہاں کہ وہ تو نواز تو لگ ہی نہیں رہا کہ ہی ایون وانٹس ٹو بی آن دا فیلڈ. نہیں نواز سے اگر آپ کو اوور نہیں کرانے تو آپ اسے کیوں کھلا رہے ہو بھائی, مطلب پھر آپ وہی بات ہے کہ کسی اور کو ہی لے آؤ, خوشدل کو ہی لے آؤ آپ. نہیں بیٹنگ میں تھوڑا بہت تو کنٹریبیوٹ کل نہیں کیا لیکن یار اس سے تو بال بیٹ پہ لگ ہی نہیں رہی تھی, وہ تو سارے اس نے رن لیگ بائی پہ بنائے ہیں. اس نے سارے رن تو اس کے لیگ بائی پہ تھے, وہ بال پیڈ سے لگ کے ادھر چلی جائے اس سنگل بھاگ لے, وہ سارے رن اس کے اس ایسے سے تھے. بیٹنگ نہیں. لیکن تجھے پتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف آئی نو ہی ہیڈ اے برین فیڈ, لیکن شاداب کے 2 اوور والی وکٹوں کے بعد اس نے ایک اوور کرایا, اس میں 2 رن کھائے. اور اس نے 28 آف 22 اس نے بیسکلی تھوڑا نا اننگز کو سٹیبل کیا تھا. اسپنرز کو بھی اس نے اٹیک کیا تھا. تو نہیں ابھی ایون یہ ایز اے بابر. بیٹسمین نواز یہ خوش دل سے بہتر ہی ہے یار. خوش دل ایسے ہی ہے. نہیں بہتر تو ہے, لیکن ابھی جو اس کی سچویشن ہے بیچارے کے کانفیڈنس کا ویسے ہی ڈاؤن ہوا ہے. اس کے بعد آپ کپتانی ایسی کر رہے ہیں کہ اسے آپ نہ اوور دے رہے ہیں نہ کچھ, تو اور ایک طرح سے اسے آپ ری انفورس کر رہے ہیں نا اس چیز کو کہ یار ہم تم پہ نہیں بلیو کرتے ہیں کہ تم بالنگ کرا سکتے ہو. آپ نے افتخار کو اوور دے دیا, شاداب نے کرا لیے, سب نے کرا لیے, لیکن آپ اس نے ایک اوور بھی نہیں کرا. ایک اوور تو بنتا ہے نا یار. وہ بس وہی سین ہے نا یار, کھبا ہے تو حفیظ لگاؤ, ٹھیک ہے. ہاں تو میچ اپ. کھبا تھا تو انہوں نے کہا نواز نہیں لگانا. ہاں وہی ایشیا کپ فائنل والی حرکتیں. شاداب بھی ویسے کیا لکی رہا ہے نا کل, مطلب صحیح لکی رہا ہے بالنگ میں. مطلب اس کی جو 2 وکٹیں مل گئی ہیں, وہ جو آن دا ٹراٹ جو ملی تھی شکیب والی, اس سے اور اس سے پہلے صحیح پیٹ رہا تھا مطلب شاداب, چھکے وکے بھی پڑے تھے اسے, لیکن نہیں اس شاداب کو اکا دکا چوکا پڑا تھا یا چوکا پڑا تھا, سارے میچ مکس ہو گئے.
بھائی تم لوگ شان مسعود کو گالیاں دیتے ہو. میں نے تم لوگوں کو کل بھی میں لکھ رہا تھا, کبھی کبھی زیادہ ٹیلنٹڈ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ پہ پریشر بھی کم ہوتا ہے ہاں کیونکہ آپ کو پتا ہے میں لمیٹڈ پلیئر ہوں, تو آئی شوڈ ڈو دا بیسکس رائٹ, کہ کیچ ہاں پکڑ لو, ڈبل تیز بھاگ لو, ٹھیک ہے. ہاں کبھی ہاں کبھی یہ چیزیں رن آؤٹ نہیں ہونا. ہاں, کہ کوئی وہ نہ کرو نا, کہ کوئی ایکسپینسو قسم کی ڈرائیو نہ مارو یا 6 مارنے کی کوشش ہاں نہ کرو, کیونکہ اوقات ہی یہ ہے. مطلب تو وہی سین ہے نا دیٹ کہ سم جیسے ٹائم نیدرلینڈ کی ٹیم میں آپ کے پاس 11 شان مسعود ہیں بیسکلی نا, انہیں اپنی اسٹرینتھ کا بھی پتا ہے اور لمیٹیشنز کا تو بہت زیادہ ہی پتا ہے, بس اسی کے اندر رہ کے کھیلتے ہیں. تو وہی والا حساب ہے شان مسعود جیسے پلیئر کا نا, کہ جیسے نیدرلینڈ کا پلیئر ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل. لیکن کل اس نے 170 کے رن اسٹرائک ریٹ پہ رن کیے ہیں. مشکل پچ تھی یار, آسان پچ نہیں تھی. اور حارث نے تو خیر بہت مزے کی شاٹس ماری. تو مزہ آیا جب وہ دونوں آئے ہیں, تو کتنی انرجی آ گئی ہاں کہ ہر بال پہ سنگل بن رہا ہے, ہر ہاں 2 رن بھاگنے کی کوشش کر آپ رہے کو لگ ہیں. رہا ہے کہ بالنگ کو اتنی زیادہ اچھی نہیں ہو رہی تھی, مطلب یہ لگ رہا ہے لگنا شروع ہو گیا نا آپ کو. اچھا اس سے اس پوری جو سارے اس ورلڈ کپ میں یہ تو آپ کا مت بالکل بسٹ ہو گیا کہ پاکستان کا مڈل آرڈر بہت ہی تھکڑ ہے. مطلب ہر میچ میں مڈل آرڈر نے ہی اسکور کیا ہے پاکستان کے, جو بھی میچ ہارا بھی ہو جیتا بھی ہو, رائٹ. تو یہ تو میں مت نے بسٹ تو ہو گیا ہے کہ پاکستان کا مڈل آرڈر بس کچھ نہیں کر سکتا, تو اس لیے بابر اور رضوان کو ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. میں نے تم لوگوں سے یاد ہے, میں نے ایشیا کپ میں کہا تھا بھائی یہ اتنے برے نہیں ہیں لڑکے, تم انہیں زیادہ بالز دو. تو فواد پاگل ہو گیا, نہیں میری دل کے ٹکڑے رضوان کے بارے میں تم نے کیسے بات کر دیا. یہ بالکل مت ہے کہ بابر رضوان آر دا بیسٹ بیٹرز ان دس 11. آپ کا ہر پلیئر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اگر تم اور تم یہ بھی دیکھو کہ بہت ساری ٹیمز جو سیمی فائنل میں پہنچی ہیں ایکسیپٹ فار انڈیا, انڈیا کے پاس ہے سوریا کمار اور وراٹ کوہلی جنہوں نے 200 سے زیادہ رن کیے ہیں اس ٹورنامنٹ میں. باقی سب ایلیکس ہیلز, جوس بٹلر, سب 140 150 رن کیے ہیں انہوں نے 5 میچوں میں, 4 میچوں میں, 5 میچوں میں. پاکستان کا بھی وہی سین ہے. تو دس ٹیلز یو کہ T20 میں یو نیڈ کانٹریبیوشنز. آپ کو سینچریاں نہیں چاہیے یا آپ کو 70 رن نہیں چاہیے. آپ تمیز کے 50 کر دو, تمیز کے 60 کر دو, لیکن اچھے اسٹرائک ریٹ پہ کرو تو اٹ میکس اے ڈفرنس. یار اس پورے اس کے بعد تو اب مطلب ہے کہ کہنا پڑے گا کہ بابر کی کتنی سیلفش کیپٹنسی ہے کہ فارم میں نہ ہو کے, اور پتا ہے کہ یار آپ کا حارث اب اچھی فارم میں لگ رہا ہے 2 میچوں میں, مطلب اگر اگلے میچ میں بھی اس سے اوپننگ نہیں کرائی تو کہنا پڑے گا کہ یار بہت سیلفش نیچر ہے پھر مطلب بابر کی. اور وہ بھی سڈنی میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کنڈیشن سوٹ یو, ٹھیک ہے. اور آپ کو چاہیے, اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کی بیٹنگ بھی بہت اچھی ہے, تو 150 160 پہ نہیں آپ چلو گے. آپ کو کرنا پڑے گا 180 190 تک اگر آپ نے پہلے بیٹنگ کی, جو کہ میرے حساب سے پاکستان کو کرنی چاہیے, کیونکہ چیز والی شکل اس وقت نہیں ہے. چیز ہماری زیادہ بابر اور رضوان ہی لیڈ کرتے تھے, لیکن وہی یار 10 اووروں میں 56. بند کرو یار یہ دکان. صحیح تم لوگ گھٹیا ہے پاور کل تو پلے میں صحیح آؤ, مطلب. ہاں آپ پاور پلے میں آؤ, اینڈ آئی وڈ رادر بی 60 for 2 بائی دی اینڈ آف پاور پلے دین بی 35 for no loss. کہ کوئی فائدہ نہیں ہے یار اس 35 کا, 20 تو اوور ہے, 6 اوور آپ نے ضائع کر دیے. نہیں واقعی مطلب ایسا کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا 50 اوور کی مطلب ان کی سوچ ہے. کیا بھائی 20 اوور کا میچ ہے یار, تم ایک اوور ایسے ڈاٹ پہ نکال دیتے ہو کہ جیسے اس کی ویلیو ہی نہیں ہے. مطلب ایوری بال از ورتھ لائک سم رنز بیسکلی. تو آپ کچھ تو کرو نا یار مطلب اس پہ. ابھی تو دیکھنا کہ ابھی وہ ایک انگلینڈ میں فارمیٹ آیا تھا 100, وہ بس نام ہی ہے 100 کہ 100 بالز ہیں. اب آہستہ آہستہ نا ہر بال کی ویلیو بنے گی بجائے اس کے کہ اوور کی ویلیو. اور 100 میں سٹیٹ بھی دیتے ہیں رنز پر بال آپ نے کتنے کی ہیں, تو وہ اس کو اور بریک ڈاؤن کر رہے ہیں فرام دی اوور. تو وسیم بھائی کی کامنٹری میں ابھی ایوولوشن آئے گی جب وہ کہیں گے رنز پر بال ریکوائرڈ 2.1 رن ریٹ کی 1.23. بات نہیں کریں گے وہ, جب 2 بالیں رہ گئی ہوں گی اننگ میں کتنا رن ریٹ چاہیے. ہاں
تو تو بھائی بھیا اچھا مجھے ٹکٹ مل گئی ہے، ٹکٹ مل اوہ گئی ہے مجھے زبردست سیمی کی، زبردست ایک زبردست. انڈین کالگ نے دی ہے. تو اچھا کیا سولڈ آؤٹ ہو گئی تھی؟ سولڈ آؤٹ تو نہیں ہے لیکن ابھی جو ہیں وہ کوئی 220-250 کی بک رہی ہیں جو اچھی ٹکٹس رہ گئی ہیں. جو تھی نا مڈ ٹیئر کی $100 $50 150 وہ ساری سولڈ آؤٹ ہیں. تو اچھا ایک $100 چلو والی، بس اب پہنچ تو رہے ہو نا، اب مطلب جا کے ہاں ہاں دیکھو کہ سیمی فائنل مزہ آئے گا یار، اگر ہو جائے مطلب کر جائے کوالیفائی فائنل کے لیے تو کیا زبردست بات ہوگی. پچھلے تھرسڈے اتنی انرجی تھی اسٹیڈیم میں کہتا ہوں میری پھاٹی گئی تھی. مزہ آ گیا تھا. لیکن وینسڈے کو تو فل ہاؤس ہونا ہے، تو لیٹس سی. ویسے آئی یار ہوپ پاکستان پرفارم. ہم ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہے تھے، ان کے بھی نروز اتنے شٹی قسم کے ہیں پاکستانی، ان کے مطلب جب اینڈ میں ایکویشن یہ رہ گئی تھی نا 6 رن چاہیے آپ کو، پتہ نہیں 18 بالوں پہ کچھ ایسے رہ گئی تھی ایکویشن، رائٹ؟ بنگلہ دیش والے میچ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت بھی سب بیٹھ کے ڈریسنگ روم میں اپنے ناخن چبا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا یار، اب تو ہلکے ہو جاؤ، 6 رن بن جائیں گے بھائی 18 بالوں پہ، کیا ہو گیا ہے، کیا موت پڑی ہوئی ہے. ہاں افتی بھی آ کے مطلب ہے اس نے 6 مارنے کی کوشش ہاں کی، 1 رن چاہیے تھا. بندے نے کہا یار سنگل لے بس گھر جا تو ہاں مطلب آرام سے وہ فنشنگ آف ان سٹائل کے. ہاں ہاں بالکل. بابر کی جو پیپ ٹاک بھی انہوں نے دکھائی ہے بالکل گھٹیا. کانفیڈنٹ نہیں لگ رہا تھا. حارث پہ کو پکڑ لیا، میچ فنش کرے گا تو تیرا کانفیڈنس اور بڑھے. یار اس بندے کو مطلب the gall the nerves of this guy to مطلب tell the match winner that you have to change your batting approach. کیا چوتیا آدمی ہے یار یہ بابر، مطلب سیلفش بھی ہے اور چوتیا بھی ہے. صحیح گھٹیا کپتان نکلا یار. مطلب کیا اس سے بول رہے ہیں کہ مطلب جیسی میں نے یہ اس کے وہ دیکھی میرا تو خون کھولنا شروع ہو گیا کہ یار ایک بیٹسمین آیا ہے ہمارا کام کا ماڈرن بیٹسمین، اس کو بھی آپ اس کی بھی مینٹیلٹی آپ وہ کر دیں گے چینج کہ نہیں یار تو سنبھل کے کھیل، تو دیکھ کے کھیل، ڈیپ لے کے جا گیم کو. ہاں ہاں بالکل. وہ تو پاکستان دیکھ، پاکستان میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ٹریڈیشنلزم، کنزرویٹزم، ٹھیک ہے. آپ اوپن مائنڈیڈ نہیں ہو، سوسائٹی اوپن مائنڈیڈ نہیں ہے تو آپ بھی اوپن مائنڈیڈ نہیں ہو، اور اس کا مطلب ہے آپ جو پرانی ویلیوز ہیں ان کو پکڑ کے بیٹھے رہو گے. ٹھیک ہے. آپ نے میتھیو ہیڈن کو بھی ایز اے مینٹور ہائر تو کیا ہے، پر میتھیو ہیڈن از اے ویری لیڈ بیک کوئنز لینڈ ابے لیونگ. اس کی شکل دیکھ، میتھیو ہیڈن کو جب سے ہائر کیا وہ مولوی سا لگنے لگا ہے شکل سے. میتھیو ہیڈن ان کے ساتھ رہ رہے کہ سکی بھائی کے ساتھ اس کی شکل عجیب وہ موٹی سی لگنے رہی ہے، لگ رہا ہے جیسے کوئی وہ نان لگانے والا نہیں ہوتا پاکستان میں اس طرح کی نہیں مولوی ٹائپ کی شکل لگنا شروع ہو گئی ہے اس کی. نہیں، پوائنٹ اس کہ میتھیو ہیڈن تو ایک کنٹری ٹاؤن سے آیا، وہ اب فشنگ کرتا ہے، کوکنگ کرتا ہے، چل کرتا ہے لائف میں. مینٹور ہے کوئی لیٹ سے سمن لائک رکی پونٹنگ یا اس طرح کے نا جنہوں نے کیپٹن کیا، اور جو ذرا ہیں. رکی پونٹنگ ہے تو ٹیزمینیا سے، لیکن ہی از ویری ایکٹیو ان کرکٹ ایز اے کوچ، ایز اے مینٹور. ہاں مطلب ہے کہ وہ اسے وہ ذرا ماڈرن اپروچز کا بھی پتا ہے، اب لیگز میں بھی انوالوڈ ہے، تو ایک طرح اسے پتا ہے کہ کیا مطلب اس نے سینیریو سے سارے دیکھے ہوئے ہوں گے پہلے سے T20 کے. مطلب میتھیو ایڈن تو کب سے ریٹائرڈ بیٹھا ہوا ہے، مطلب وہ بیرے چھک رہا ہے ہاں لگ رہا ہے. مطلب مجھے تو اس شکل سے کہ اتنا موٹا ہو گیا ہے صحیح تھلا. ہاں وہ بس کامنٹری کرتا ہے اور پریزنٹر ہے. لیکن ہاں مجھے جو پوسٹ میچ بابر کی کوئی انرجی نہیں تھی کہ لگ نہیں رہا تھا بھائی تم سیمی فائنل میں جا رہے ہو ہاں یار، کم لائٹ آن. مل گئی ہے ہمیں، لائٹ مل گئی ہے، وہ او لائٹ مل بھائی گئی ہے اٹھو یار. اور بوائز کو ذرا ریلی کرو، ان سے ہاں کہو بھائی ہم اٹ واز اے میریکل فرام نیدرلینڈز، پر آگے ہم نے ایفرٹ کی اور بنگلہ دیش سے میچ جیتے، اور بھائی اب ہمیں سیمی فائنل میں توڑ دینا سب کچھ. ہاں لیکن وہی اس سے زیادہ کانفیڈنس تو شاہین شاہ آفریدی کا تھا جب اس سے پوچھا اس نے انٹرویور نے کہ بھائی اب سیمی فائنل لوکنگ فارورڈ ٹو دی سیمی فائنل، اس نے کہا نو نو لوکنگ فارورڈ ٹو دی فائنل. یار ویسے میرے ایک ذہن میں ایک بات ہے کہ شاہین کو ہم کیپٹن کیوں نہ بنا دیں ہاں T20s کا. یہ ایک کل پی ایس بات ایل بھی کون کر جیتا رہا ہے. تھا، کل کون بات کر رہا تھا کہ فاسٹ بالر پاکستان کے اچھے کپتان ہوتے ہیں. کوئی میرے دوست میری بات ہو رہی تھی اس سے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ فاسٹ بالر اچھے کپتان ہوتے ہیں ہمیشہ، پاکستان کے ریکارڈ یہی رہے تو شاہین کو بنا دو. کیونکہ دیکھ شاہین پی ایس ایل جیتا ایز اے کیپٹن، رضوان پی ایس ایل جیتا ایز اے کیپٹن، شاداب واز ناٹ دا کیپٹن، لیکن بابر از ناٹ اے گڈ کیپٹن. آئی فیل کہ ہی جی ڈزنٹ انسپائر ہاں دا وے.
وہ مطلب رن کر جتنی رہا ہو تو بڑا ہاں انسپریشنل ہوتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک ہی انسپائرز نہیں سو بوائز مچ. جتنے نروس ہیں اس کا مطلب کیپٹنسی کا فلا تو ہے یار. مطلب ایسا تو مطلب کیوں آپ ایک اگر پرابلم ہے آپ کے نروس کنٹرول نہیں ہو رہے ہر میچ میں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایک اندر سے ہو رہی ہے ایک ٹینشن والا ماحول ہے کہ نہیں نہیں ہم کر دیں گے ہم بھائی ریلیکس بھی تو رکھو نا بوائز کو. ہاں بالکل بالکل. ان کو چاہیے کہ بھائی یہ اپنے کنزرویٹم سے باہر نکلیں ذرا ایک نائٹ آؤٹ کریں مطلب ایک وہی کاوا پارٹی کڑھائی پارٹی وہ بھائی چھوڑ دو یار نکلو ذرا کچھ ذرا پارٹی پوٹی کرو ذرا کسی کلب جاؤ ذرا ڈانس اٹ آؤٹ مطلب موو یور باڈی ڈو سم تھنگ نیو کسی ذرا گورے گوریوں سے انٹریکٹ کرو اور مطلب اسی سے آپ کا کانفیڈینس بھی بڑھے گا بھائی کیا اوکے وی آر ہیئر ٹو انجوائے ایز ویل وچ انکلوڈس اور کرکٹ. یار آپ وہاں چلے جاؤ یار، کوئی اتنی ہائیکس ہیں یار آسٹریلیا میں، تو نیچر ہی نیچر ہے، لوگ تو ہیں نہیں. یہ کرتے وہی ہوں گے کہ اندر ہی بس رہ گئے نا کاوا بنا لیا اس نے چکن بنا یا لی اس نے. ریسٹورینٹ چلے گئے روٹی ہاں کھانے. ہاں گروپ بنا کے تو وہی ایک پریشر کوکر سچویشن نا کہ اندر ہی اندر بس وہی باتیں ہو رہی ہوں گی اگلا میچ کیا کرنا ہے اگلا میچ کیا کرنا ہے اگلا میچ کیا کرنا ہے وہی کھانے پہ بھی وہی باتیں کعوے پہ بھی وہی باتیں. ہاں بالکل بالکل. ابھی تو مطلب ہے ٹائم نہیں ہے، لیکن سڈنی، اگر پاکستان ٹیم سڈنی میں ہو تو آئی ووڈ جسٹ ڈرائیو ٹو سو مینی آف دیز ہائیکس اور لوکیشنز. بلو ماؤنٹینز، آپ 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ ٹیم کے ساتھ وہاں جاؤ بھائی. آسٹریلیا میں کون سے کوئی سیکیورٹی کنسرنز ہیں یا ایسے کوئی مسئلے ہیں، تو آپ جاؤ تھوڑا ٹیک سم ٹائم آف اور تھوڑا باہر نکلو یار، باہر فریش ایئر پڑتی ہے، تو آپ کوئی بیچ پہ چلے جاؤ، کوئی ہاں کچھ کوئی دیکھو یار کچھ وہاں دیکھو نئے لوگوں سے ملو کوئی انٹریکٹ کرو دوسرے کلچر سے سیکھو کچھ کرو. وہ بات وسیم بھائی کی صحیح ہے ویسے یہ کہ بھائی مطلب آپ اگر دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کریں گے تو آپ سیکھیں گے کیسے. اور مطلب میں پرسنلی یہی بات ہے کہ اگر آپ پورے کووڈ میں ہم سب کے ساتھ ہی ہوا تھا پورا وقت گھر پہ بیٹھے ہوئے ایک عجیب پریشر کوکر ماحول بنا ہوا ہے مطلب نا گھر پہ بیٹھ کے وہی باتیں بار بار ہو رہی ہیں وہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایک عجیب بوریت بھی پریشر کوکر ماحول بھی کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں ہاں کیا ہوگا. بوائز تو کوئی جیسے یہ انڈین پلیئر ہیں، یہ پلے اسٹیشن پہ فیفا کھیل رہے ہوتے ہیں. بوائز تو وہ بھی نہیں کرتے، کوئی ویڈیو گیمز کوئی بہت ہی بورنگ سا کلچر ہے. کہ پاکستان میں وہ ہے کہ یا تو ایکسٹریم پہ چلے جاؤ کہ کوکین چیک رہے ہو ہاں وسیم بھائی کی طرح، یا تو بالکل ہی کیوے پی رہے ہو. ویسے کوئی وہ وہ جو مڈل گراؤنڈ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وسیم بھائی کہہ رہے تھے نا کہ مجھے ایک لائن آفر ہوئی اور اس طرح پھر 1 سے 2 ہو گئی پھر 3 ہو گئی پھر گرام ہو گیا. تو وسیم بھائی کو جب پہلی دفعہ آفر ہوئی ہوگی کہ وسیم بھائی لائن کرنی ہے تو وسیم بھائی نے کیا کہا ہوگا تمہارے خیال میں؟ وسیم بھائی نے کہا ہوگا جی ضرور. وسیم بھائی نے کہا ہوگا آئی سپوز کر لیتے ہیں. دا گریٹ اسکیپر عمران خان. آئی سپوز کہا ہوگا انہوں نے. میں شاید لیکن یار یہ وسیم بھائی کے جو کلب جانے والی بات ہے اس سے گنو تھلاکا جو ہیں گنا تھلاکا صاحب ان کا یار سین تو بیڈ ہو گیا. ہاں اس نے اپیرنٹلی کسی ڈیٹنگ ایپ پہ ایکسچینج کیے میسیجز، پھر بار شار گیا، اس لڑکی سے ملا، پھر اس کے شاید گھر بھی گیا، ہاں گھر پہ گئے لیکن تھے وہاں پہ ہی سارٹ آف لائک فورسڈ اس نے صحیح، ہمسیلف. ہاں اس نے کہا وہ چلو گھر پہ بلا لیا تو بس. بس اب تو ہوگا اب تو کام تو ہوگا. ہاں ہاں. تو وہ بڑی ڈینجرس چیز ہے کہ یار یہ تو ہے ویسے آپ مطلب اصل دوسرے میں پہ. کلچرز کا اتنا فرق ہے نا وہ کنسینٹ اور نان کنسینٹ اور یہ ساری چیزیں مطلب اب اچھا گورا جو ہوتا ہے وہ پھر بھی مطلب اپنا جنرلی ایک رکھتا ہے نا مطلب کہ بھائی سیلیبریٹی بھی ہے تو کیا ہوا مطلب کوئی ایسی بڑی بات تو اور وہ نہیں ہے ذرا اب. باؤنڈریز کا ہاں کانسیپٹ ہوتا ہے. اور دیکھو پاکستان، انڈیا، سری لنکا، ادھر رپورٹ بھی نہیں ہوتی یہ چیزیں. ہاں ادھر ایک تو رپورٹ ہاں ایک تو یہ کہ آپ کر بھی دیں گے کچھ تو رپورٹ نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ ویسے بھی کلچر ایسا فینڈم والا ہے کہ ہاں جی بس آ جاؤ لے جاؤ سب کچھ مطلب. نہیں، اور دوسرا ناٹ نیسسرلی کہ وہ گوری ہو، شی مائٹ بی اے سری لنکن بہت ہیں آسٹریلیا میں. ہوں بہت بڑی پاپولیشن ہے سری لنکنس کی، سڈنی میں، میلبرن میں، ہر طرف. تو اٹ کوڈ بی اے سری لنکن آسٹریلین. پر ان ملکوں میں آپ وہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس طرح کی حرکت کرو ہوں اور آپ پھر سمجھو کہ کیس نہیں رجسٹر ہوگا یا پولیس کو رپورٹ نہیں ہاں ہوگا. ہاں یا پولیس میں یا میری وہ چل جائے گا کہ بھائی میں تو مطلب اسٹار ہوں تو مطلب بچت ہو جائے گی. یا پولیس سیریسلی نہیں لے گی. اور سیکنڈلی آسٹریلیا میں تو بڑی کھپ مچی ہوئی ہے، وہ ایک سکینڈل ہوا تھا آسٹریلین پارلیمنٹ میں. 2 سٹافر تھے تو ایک سٹافر ریپ ہو گئی 3-4 سال پہلے
पार्लियामेंट हाउस के अंदर ऑफिस में, तो वो बड़ा सीरियस केस हुआ, तो उन्होंने, अब तो बहुत ज्यादा स्क्रूटनी होती है इन केसेस पे, तो इसका सीन बैड है अनफॉर्चुनेटली, और बिल्कुल ऐसी चीजें मतलब ये तो लोगों मेरे को, ख्याल में प्रेजेंट टाइम इज बेसिकली यू नो ऑन द होराइजन. ओ हाँ, अभी तो ट्रायल होगा, फिर प्रिजन होगा, एंड ही इज नॉट गेटिंग बेल एज वेल, तो he could be in big trouble. हाँ मतलब आई थिंक दैट्स अ साइन कि दे आर अबाउट टू यू नो मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ हिम, कि दे आर नॉट इवन गिविंग हिम बेल. इसका यही मतलब है हाँ, ना. क्योंकि बेल में ये होगा ना, वो इलीगली भाग जाएगा हाँ और हाँ फिर वो हाँ वापस ही नहीं आएगा कभी। तो हाँ. श्रीलंका की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ मोस्ट प्रॉब्ली, तो अब उसकी बेल भी नहीं होगी। तो हाँ, इट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक क्रिकेटर्स को ये याद रखना चाहिए कि हर मुल्क में वो सीन नहीं होते, एक तो स्पेशली अब एक तो 2000। हाँ, एक तो ये कि टाइम्स चेंज हो गए हैं. अब वो वाला सीन हाँ नहीं है कि आप कुछ भी कर दो. वो अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है भाई. हर चीज़ रिपोर्ट होती है, हर चीज़ कैमरे पे आ जाती है. तो ऐसे कोई चीज़ कैमरे पे नहीं आई. लेकिन ये कि अब वो सारा मी टू मूवमेंट वगैरह का भी आपको एक तरह से समझना पड़ेगा कि भाई अब वो चीज़ नहीं है कि कुछ जो करना है कर दो, तुम स्टार हो और मतलब हाँ कोई कुछ नहीं होगा. भाई अब मी टू का ज़माना है. हाँ बिल्कुल, और 2022 है एंड पीपल आर मोर सेल्फ अवेयर, पीपल अंडरस्टैंड देयर राइट्स, सो यू कांट जस्ट डू दीज थिंग्स एंड गेट अवे विद देम। कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई दुनिया चेंज हो गई है, और स्पेशली लाइक इफ यू आर फ्रॉम अ रेस, लाइक अगर आप रेशियल कॉन्टेक्स्ट भी समझें, तो आपको अगर अपने राइट्स चाहिए, आपको चाहिए कि सोसाइटी इंक्लूसिव हो, तो फिर आपको सबसे ज्यादा, आपको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए हाँ टुवर्ड्स हाँ दीज हाँ. थिंग्स। कि एक तरफ आप मतलब है, जैसे इमरान खान साहब यूएन फोरम पे जाके कह रहे हैं जी इस्लामोफोबिया है दुनिया में बहुत, तो फिर थोड़े अपने मुल्क में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स माइनॉरिटीज, जो पाकिस्तान में नहीं है। खैर एनीवे, लेट्स नॉट टॉक पॉलिटिक्स। हाँ तो अच्छा, अब आते हैं चलो प्रीव्यू पे कि मतलब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो पहला सेमीफाइनल है यहाँ पे यूएस में, तो बुध के सुबह 2 बजे, यानी कि बेसिकली मंगल की रात को 2 बजे होगा वो सेमीफाइनल. सिडनी में ये हो रहा है मैच. क्या अब चांसेस लग रहे हैं? वैसे तो हम मतलब हिस्टोरिकली देखें तो हम न्यूजीलैंड के साथ हम थोड़ा चौड़ा होके ही खेलते हैं. मतलब हमारी एक वो नहीं साइकी बनी हुई होती है कुछ टीमों के अगेंस्ट की, यार इनके खिलाफ तो हम कर लेंगे. मतलब ना, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा से हमारा ये रहा है कि यार इनके खिलाफ हम कर लेंगे. तो इस चीज का कोई एडवांटेज होगा? यार मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। हम न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेलते थे 90s और अर्ली 2000s तक, ठीक है। पिछले 10 साल में अगर तू T20 रिकॉर्ड उठा के देख ना, या ओवरऑल रिकॉर्ड उठा के देख, 2014 से 18 तक तो हम इनके खिलाफ कोई शायद वनडे भी नहीं जीते ठीक है, और हम इनसे बहुत मैच हार रहे हैं पिछले 10-12 साल में। और सेकेंडली मेरा जो पॉइंट है ना, कि न्यूजीलैंड इज प्रोबेबली द बेस्ट बैटिंग टीम, कि वो ग्रुप 1 जो है वो बहुत मुश्किल ग्रुप था, कि उसमें सबसे घटिया टीम थी आई थिंक आयरलैंड, अफगानिस्तान। हाँ लाइक अफगानिस्तान फिनिश्ड बॉटम इन दैट ग्रुप, और अफगानिस्तान के खिलाफ हमें 2 छक्के मारने पड़े थे मैच जीतने के लिए। हाँ. एंड ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट लॉस्ट टू अफगानिस्तान 2 days ago। हम्म. तो वो ग्रुप में नंबर 1 आने का मतलब है कि आपकी बड़ी अच्छी टीम है, ठीक है। न्यूजीलैंड के मुझे कोई खास फ्लॉज नजर नहीं आ रहे। फिन एलन है, डिवॉन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, केन विलियमसन पिछले मैच में फॉर्म में आ गया। बॉलिंग तो तुझे पता ही है उनकी क्या सीन है। तो आई थिंक इट वुड बी, आई थिंक इट्स ऑलवेज, हम कहते हैं ना न्यूजीलैंड बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग, मेरे हिसाब से इट वुड बी न्यूजीलैंड बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग। कि अगर हमने उनकी बॉलिंग को ओवरकम कर दिया, तो आई थिंक वी हैव प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द टूर्नामेंट राइट नाउ। तो हम उन्हें ओवरकम कर लेंगे। थोड़ा सा स्पिनर्स के बैटिंग, अगेंस्ट हम क्या फंसा सकते हैं उन्हें सिडनी में? हाँ सिडनी सिडनी बैटिंग विकेट है, और बहुत पाकिस्तान को सूट करती है यार सिडनी की विकेट।
نہیں تو پھر تو یہ وہی والی بات ہے نا کہ پچھلے میچ میں آپ نے نواز کو ایک بھی اوور نہیں کرایا, یہ بھی تو پھر غلطی ہے نا. اب اس میچ میں کرانے پڑیں گے آپ کو اوور نواز سے, اگر تو اسپنرز نواز کو نے آپ. کرائے تھے اوور, نواز نے سڈنی میں کرائے تھے اوور. نہیں, پچھلا جو ابھی میچ ہوا ہے بنگلہ دیش والا, اس کی بات کر رہا ہوں. اینی ویز خیر وہ تو بات پرانی ہو گئی. لیکن اچھا دوسری بات یہ کہ ٹاس کا کیا ایڈوانٹیج ہوگا, کس ٹیم کو ایڈوانٹیج ہوگا, بیٹنگ فرسٹ یا بالنگ فرسٹ؟ اگین آئی تھنک آسان وکٹ ہے. پاکستان بابر رضوان فارم میں نہیں ہے. اگر نیوزی لینڈ نے 170 180 کر دیا, پاکستان نے آ کے وہی 10 اووروں میں 70 رن کرنے ہیں مریل طریقے سے. بابر نے آ کے انڈے دینے ہیں, رضوان آ کے انڈے دے گا. اور کل تو رضوان کا کیش ڈراپ ہوا ہے, میں نے کہا یہ کیوں کیا ہے ڈراپ یار, پکڑ لیتا, جان چھڑا ہماری. بیکاز he's been in such, they both like garbage form یار, یار garbage form. مطلب رضوان کی بیچارے کی تو شکل سے بھی بہت زیادہ مطلب لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی کانفیڈنس کی کمی ہے. مطلب میرے خیال میں کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں نا, وہ اپنی صرف پرفارمنس سے کانفیڈنس لیتے ہیں کہ اگر جب تک پرفارم کر رہے ہیں تو مطلب وہ صحیح, ان کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے, چرپی بھی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, ہاتھ پیر بھی ہلا رہے ہوتے ہیں, تو ادھر چلا جا تو ادھر آ جا. وہ تو بیچارہ بالکل ہی وہ ہو گیا ہے نا, بالکل مایوس قسم کا بندہ. مطلب وکٹ کیپر کے مطلب وہ وکٹ کیپنگ بھی اب کر رہا ہوتا ہے, اس میں اس طرح کی وہ نہیں دکھ رہی ہوتی ایکٹیویٹی, وہ جو پہلے سے چل رہی ہوتی تھی کہ ایسے کر لو ایسے کر لو. آئی تھنک ان سے نا, ایک تو ان سے باؤنس نہیں پکڑا جا رہا آسٹریلیا کا دونوں سے. حالانکہ بابر کا تو بہت اچھا ریکارڈ ہے آسٹریلیا میں ٹیسٹ اور اوڈیائز میں, لیکن ایک تو ان سے باؤنس نہیں پکڑا جا رہا. دوسری بات آئی تھنک سارے اوپنر, انڈیا کے بھی اوپنر اسٹرگل کر رہے ہیں. بوما بھی اسٹرگل کر رہا تھا, کوئنٹن ڈیکاک نے بھی کوئی خاص پرفارمنس نہیں دی, وارنر فنچ بھی اسٹرگل کر رہے تھے, بٹلر ایک دو میچوں میں چلا. لیکن آئی تھنک بہت ٹیموں کے اوپنرز نے اسٹرگل کیا ہے. لیکن بابر رضوان کا تو مجھے لگ رہا ہے ان سے باؤنس نہیں پکڑا جا رہا. اور دونوں اصل میں بابر رضوان دونوں اس قسم کے ہیں جو اپنی پرفارمنس سے نا ان میں کانفیڈنس آتا ہے ہاں 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 کہ یہ اس طرح ریلی نہیں کر سکتے. کہ روہت شرما کو تم دیکھنا ابھی تو اس کی اپنی فارم نہیں چل رہی, لیکن یہ کوہلی شرما, کوہلی کو دیکھ لو یار, پچھلے 2 سال سے کوئی فارم نہیں چلے, لیکن پھر بھی فیلڈنگ میں مطلب آپ کو ایکٹیو دکھے گا, آپ کو باؤنڈری پیٹرول کر رہا ہوگا, مطلب بھاگ رہا ہوگا, پتہ چل رہا ہوگا کہ یار جان مار رہا ہے. کوئی بات نہیں, اگر بیٹنگ نہیں ہے تو کانفیڈنس پھر بھی مطلب اتنا نہیں نیچے ہوا کہ بس کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. ہاں بالکل. تو ان کی تو شکلیں بالکل اتری ہوئی ہیں. مرجھا اور گئی ہیں. ان کو ایک ایک خون کی ڈرپیں چڑھاؤ سب کو, نواز, بابر, رضوان, ان سب کو ان کے عجیب چہرے فک ہو گئے. ہاں ان کو اگر میں پاکستان ٹیم کا کوچ ہوتا نا تو میں کل میچ جیتنے کے بعد کہتا چلو جی پارٹی کریں ایڈیلیڈ میں, چاہے کوئی کلب کھلا ہے نہ کھلا. کہ یہاں تو جیسے آپ باہر کے ملکوں میں رہتے ہو تو بڑے بڑے فینسی نیبرہڈز ہوتے ہیں جہاں بار, چھوٹے چھوٹے بار, ریسٹورینٹس, کیفیز ہوتے ہیں. لیکن ہماری ٹیم ہے بھی بڑی مولوی ٹائپ. تو نہیں مولوی بھی بیچارے, اور پھر زیادہ تر چھوٹی جگہوں کے اب آئے ہوئے ہیں, تو آف کورس ایک ہوتا ہے. مطلب ہم بھی جب پہلی دفعہ باہر آئے تھے تو ایک ہوتی ہے ہیزیٹنسی ہے, اور ہم تو شہروں سے آئے ہیں یار. اب سوچو کوئی دیر سے اٹھ کے آیا ہو, کوئی ثوابی سے اٹھ کے آیا ہو, تو مشکل ہے اس میں کرنا. لیکن بات ہے کہ ہمیشہ کوئی ایک سینئر ہو نا آپ کے, جو اس طرح آپ کو لے کے چلے, جیسے عمران خان, وسیم اکرم کو آ جائے ذرا میں دکھاتا ہوں تمہیں کیا ہوتا ہے, ہاں مطلب کس طرح. تو وہ چیز بھی مسنگ ہے نا, اب کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا. کپتان ہمارا بابر جو کہ صحیح مطلب ایک طرح سے پینڈو ہی ہے نا, مطلب کیا کریں. ہاں آئی تھنک اس لیے نا انڈیا کے ٹورز بڑے امپورٹنٹ ہوتے تھے بوائز کے لیے, کہ وہاں پہ ذرا انگریزی نہیں بولنی پڑتی نا. ہاں اور وہاں اتنا کریزی فین ایکسپیرینس ملتا ہے آپ کو کہ آپ کہتے ہو یار میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں, ہاں ہاں. کتنی کوئی میں خوبصورت چیز ہوں. اور اپنے ہی جیسے حالانکہ دکھنے والے لوگوں سے مطلب ملتا ہے. بیکاز انڈیا میں تو لائک بہت کریزی فین ایکسپیرینس ہے نا. کہ تجھے یاد ہے وہ اسد رؤف ایک امپائر تھا, تو اس کی کوئی ماڈل گرل فرینڈ تھی, اور آپ کہتے ہو یار ایک امپائر کی بھی اتنی فالوئنگ ہوتی ہے. اسد رؤف, وہ بھی چکنا ترین امپائر. ہاں وہ فوت ہو گیا, تجھے پتا ہے نا اس سال, ہاں ہاں ہاں. ہارٹ اٹیک. وہ بھی کوئی ہوگا, کوکین ووکین لگتا تھا مجھے, وہ کوکینیا. نہیں نہیں, وہ تو بےچارا کوئی دکان شکان چلا رہا تھا, آئی تو وہ سپوز دکان. کوکین کرتا ہوگا, آئی سپوز. وسیم بھائی کے مطلب جو 10 جملے بولتے ہیں تو 10 کے 10 سٹارٹ ہوتے ہیں آئی سپوز سے. آئی سپوز, آئی سپوز. ہاں آئی ہوپ کہ اے پیویلین
پیویلین تو بہت ہی گھٹیا پروگرام تھا اس بار, تو مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آیا شعیب ملک کی وجہ سے. شعیب ملک نہ ہی ہوتا, یہی 3 ہوتے بس تو بہتر ہوتا, ضروری نہیں تھا چوتھا ہاں کوئی. ہاں ہاں. تو یار یہ بتا کہ بھائی پھر کیا لگ رہا ہے تمہیں, کیا وائبز آ رہی ہیں پاکستان نیوزی لینڈ کی؟ یار وائبس تو, اگر تم میری پرسنل وائبس جاننا چاہتے ہو تو وائبس کہہ رہی ہیں انڈیا پاکستان کا فائنل, آئے ہائے 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 اور مجھے فیلز آ رہی ہیں انڈیا ون کی آئے ہائے ہائے کہ ہائے. انڈیا ورلڈ کپ نکال رہا ہے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے لکی مومنٹس ہوتے ہیں جو ان کی طرف چلے جاتے ہیں ضروری امپورٹنٹ گیمز میں, ایکسیپٹ فار دیٹ فیلڈنگ ایفرٹ اگینسٹ ساؤتھ افریقہ. لیکن ان کی بولنگ بھی چل رہی ہے, بیٹنگ بھی چل رہی ہے, سوریا کمار ہے, کوہلی ہے. ہاں کوئی ویکنیسز ابھی اس وقت رائٹ ناؤ نہیں نظر آ رہی. تو پاکستان ٹھیک ہے پہنچ گیا سیمیز میں, لیکن 2017 میں تجھے یاد ہے کہ جب آپ سیمیز میں پہنچے تھے تو آپ کو تھا یار ٹیم ساری نا, ہر کوئی چل رہا ہے. تو مے بی حارث entering the frame is sort of that moment for us that is کہ going to take us to the title. جیسے فخر آیا تھا 2017 میں, یا یہ افریدی انضمام رضا. تھا 92 میں, ہاں انضمام تھا. لیکن حارث نے بھی اپنی 2 بڑی کنٹریبیوشنز کر دی ہیں, تو آئی تھنک ٹیموں کی نظر ہوگی اس پہ کہ بس اور یہی بیٹھے ہاں, ہیں. اور اس کے علاوہ اب وہ کمپلیکس میسیجنگ شروع ہو گئی ہے اندر سے نا, وہ بابر بھائی نے کہہ دیا ہے کہ اب وکٹ کو ہم نے بھی سینئر سے یہ سیکھا ہے کہ وکٹ اینڈ تک رکھنا ہے, اور مطلب کیا ہے بکواس. بکواس کچرا. تو یہ بتاؤ کہ پاکستان کو پہلے بیٹنگ فرسٹ کا ایڈوانٹیج ہوگا نا؟ او ڈیفینیٹلی مجھے بھی, ڈیفینیٹلی. میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر 160-70 کا بھی اسکور ہم کر دیں کسی طرح رو پیٹ کے مر مرا کے, تو شاید کوئی چانس ہے کہ ہم بالنگ سے اپنی ریسٹرکٹ کر پائیں نیوزی لینڈ کو. ہاں 170 کم از کم یار, 170 سم تھنگ تو ایس سی جی میں ایوریج اسکور ہے. تو آئی تھنک زیادہ رن کرنے پڑیں گے. لیکن آپ کی ٹیم اس وقت, آپ یہ تو بھول جاؤ بابر رضوان کہ ہم نے پورا پاور پلے کھیلنا ہے, ہم نے 10 اوور کھیلنے ہیں. نہیں, تمہیں لگتا ہے کہ یہ سیمی فائنل تک یہ کوئی اپروچ چینج کریں گے؟ مطلب آف کورس اب اس میچ کے جو بنگلہ دیش والا میچ تھا یہ حالانکہ ہم جیت گئے, لیکن اس کے بعد اب بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے ہر طرف کہ یار کیا گھٹیا بیٹنگ ہے, واقعی میں یہ تو بہت ہی گھٹیا بیٹنگ تھی, مطلب انتہائی گھٹیا بیٹنگ تھی یہ. تو اب اتنا پریشر پڑ رہا ہے, اور پھر دوسرا ابھی نیچے سے حارث نے بھی پرفارم کرنا شروع کر دیا ہے. تمہیں کوئی لگ رہا ہے کہ بیٹنگ آرڈر میں چینجز ہوں گی کہ یا رضوان یا بابر کے ساتھ حارث کو اوپن کرا دیں گے؟ یار امید تو یہ ہے کہ حارث سے اوپن کرائیں, لیکن کل بھی دیکھنا کہ کل مجھے دوستوں کے میسج آ رہے کہ یار یہ تمہاری ٹیم کیا کر رہی ہے, ان کو بیٹنگ آتی بھی ہے کہ افتی فارم میں, شاداب فارم میں, بابر آؤٹ ہوا نواز کو بھیجتی ہے. نواز کو بھیج دیا مطلب یہ اچھا opposite of اس موقع sensible. پہ بھی حارث کو بھیج دیتے تو وہ اگر وہ 30 رن اس وقت بنا دیتا تو شاید میچ اسی وقت ہی ختم ہو جاتا. نہیں آپ مطلب ہے جو پلیئر فارم میں ہیں آپ انہیں پروموٹ کرو, ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے. آپ نے سب سے جو منحوس ہوا ہے پلیئر, آپ نے اس کو کہا تو چلا جائے یار ون ڈاؤن, کہ جو ہر شاٹ کے بعد پچ کے بیچ میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے یہ کیا ہو باندروں کی گیا. طرح. ہاں کل ویسے پہلے 2 اوور میں شاداب کی پریشانی واپس آ گئی تھی, دیکھا تھا جب 1-2 چوکے پڑے تھے, پریشانی واپس آ گئی تھی ہاں. بھائی. شاداب بھی کوئی, شاداب ایک دن ایک سپیس کا رہا تھا تو آئی تھنک تو کسی نے پوچھا کہ یہ دیکھیں جس طرح بین سٹوکس نے مینٹل ہیلتھ بریک لی ہے, تو شاداب فوراً شروع ہو گیا نا کہ نہیں دیکھیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں مینٹل ہیلتھ بریک کی ضرورت نہیں. تو پھر کیچ کیوں ڈراپ کرتا ہے, یا جب آپ ہارتے ہو تو اتنے ڈس اپوائنٹمنٹ کیوں شو کرتا ہے؟ پھر یہی ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ آپ کی. ہاں اور کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے, وہ آپ کی جو ایموشنز کا اتار چڑھاؤ ہے, آپ کی اسٹیبلٹی نہیں ہے آپ کی سوچ میں, یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب وہی بات ہے نا, کل کیچ چھوڑا تھا بھائی نے تو وہ بالنگ ایسی, وہ بس لکی ہو گیا یار, وہ جو 2 وکٹیں مل گئیں اسے, کوئی اتنی اعلیٰ بالیں نہیں تھیں وہ دونوں. نہیں وہ پہلی بال جس پہ شان نے کیچ کیا تھا وہ بھی شان نے اچھا کیچ کیا تھا. ہاں وہی نا, مطلب وہ کوئی اتنی اعلیٰ بالیں نہیں تھی کہ بس وہ بیمبوزل کر کے آؤٹ کر دیا, مطلب کوئی. تو خیر اچھا, تو فائنل ورڈکٹ بھائی بتاؤ, پاکستان نیوزی لینڈ کون جیت رہا ہے؟ پاکستان جیت رہا ہے پھر؟ ہاں پاکستان جیت رہا میں بھی پاکستان کو کہہ رہا ہوں بھائی, پاکستان جیت رہا ہے. نیوزی لینڈ کے خلاف ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان, لیکن آف کورس اس کا کاؤنٹر پوائنٹ یہ ہے
کہ نیوزی لینڈ اب سیمی فائنل میں نہیں ہارتی. نیوزی لینڈ اب ٹیم ہے جو کہ فائنل میں ہارتی ہے, فائنل میں چوک کرتے ہیں وہ. تو ان کی چوکنگ کی یہ بڑی اسپیشلائز چوکنگ ہے کہ ہم صرف فائنل میں چوک کرتے ہیں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ہوپ فلی میچ اچھا ہو اور پاکستان کی بھائی اللہ کرے, خدا کرے کہ یار یہ بیٹنگ اپروچ اپنی صحیح رکھیں, اس کے بعد بھلے ہار جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں کہ 180 کر کے ہاریں. ہاں 180 نہ بھی کریں, لیکن بھائی مطلب مار مور کے آؤٹ ہوں, اگر آؤٹ بھی ہو رہے ہیں. ہاں مطلب اگر 100 پہ بھی آؤٹ ہوں تو یہ نہ ہو کہ مطلب کہ بس وہ بابر رضوان 8 اوور تک کھڑے ہو کے انہوں نے 40 رن بنائے. یہ بکواس اگر ہوئی تو پھر بہت ہی مطلب اس کا خیر لیش بیک بھی آئے گا. اور ہاں وہ نہ ہو کہ بس 10 اووروں میں 56. خدا کا واسطہ ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے بھائی آپ کی سیکسی پارٹنرشپ. آپ 130 140 کے سٹرائک ریٹ پہ آ کے رن کرو سڈنی میں, چاہے آپ 20 رن کرو 12 بالوں پہ, لیکن خدا کا واسطہ ہے سٹرائک ریٹس ٹھیک رکھو. ہاں کچھ نہیں چاہیے بھائی, پہلے ٹاپ 6 سے آپ کو بس 20-30 رن چاہیے, دیٹس اٹ. کوئی ہمیں 50 نہیں چاہیے بھائی, مطلب کر دو بس 10-15 بالوں پہ 20-30 رن کر دو, جاؤ اپنے گھر آرام سے, مطلب کعوے پیو, کڑھائیاں کھاؤ. کعوے پیو. اچھا ابھی دوسرے میچ پہ بھی ذرا ہلکی سی بات کر لیتے ہیں, انڈیا اور انگلینڈ, کیا وائبز آ رہی ہیں؟ مجھے وائبز تو انڈیا کی آ رہی ہیں, اگر کیونکہ ایڈلیڈ میں ہو رہا ہے نا. ہاں تو ایڈلیڈ میں بیٹنگ وکٹ ہے اور تھوڑا سپنرز بھی زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں, تو آئی تھنک انڈیا از بیٹر اکوپڈ ٹو, پلس آئی تھنک انڈر بٹلر, دیکھ آئی مائٹ بی رانگ, لیکن انڈر بٹلر مجھے انگلینڈ وہ نہیں ٹیم لگ رہی جو ان مورگن کے سامنے نا آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا تھا کہ یار یہ ووڈیا کھیل رہے ہیں, یہ 400-500 نہ کر دیں آج, سمجھ رہے آپ کو وہ ڈر نہیں لگ رہا انگلینڈ سے اس وقت, کہ وہ ذرا پریشر میں لگ رہے ہیں مجھے. وہی شاید جوس بٹلر کی میسیجنگ اس طرح کلیئر نہ ہو جس طرح کلیئرٹی ایون مورگن کی تھی کہ بھائی بس اسی طرح ہمیں کھیلنی ہے, کوئی وہ نہیں, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ہاں اور وہ فیلڈنگ میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے, وہ ٹیکٹکس میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے یار, ٹیکٹیکلی بھی وہ اتنا ساؤنڈ نہیں ہے, ہی اسٹل لرننگ. اور وہ تھوڑا سا ایک نئے کپتان کی اور میرے خیال میں یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ میں اب ذرا اپنے طریقے سے کھیلوں گا, بھلے چاہے وہ پرانا طریقہ بہت فٹ چل رہا ہو, وہ ایک ہوتا ہے کہ مجھے اپنی اسٹیمپ لگانی ہے ذرا ہر چیز پہ. تو وہ شاید وہی ہوتی ہے نا کہ مطلب کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو فکس سم تھنگ وچ از ناٹ بروکن, وہی والی بات ہے کہ وہی شاید کرنے کی کوشش کر رہے ہوں جوس بٹلر کہ مجھے اپنی طریقے سے کھیلنا ہے. ہاں یہ تو بات تیری ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی بس میں ویسے میرا ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ سٹوکس از ناٹ دیٹ گڈ آف اے T20 پلیئر, جو بہت ڈیبیٹ چل بھی رہی ہے آج کل کہ سٹوکس لائک آپ کو رن بال چاہیے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو لیٹ سے وہ نمبر 3 پہ آئے اور آپ 190 چیز کر رہے ہو, سٹوکس از ناٹ دا گائے یو نیڈ, اینڈ ہی ہیزنٹ ڈیلیورڈ آل ورلڈ کپ. وہ اس کی بس بولنگ ایک ویلیو ایڈ کرتی ہے. تو تھوڑی سی مجھے انگلینڈ میں ویکنیسز نظر آ رہی ہیں کمپیئر ٹو انڈیا, وچ سیمس ٹو بی لائک ان ریئلی گڈ فارم. آئی تھنک انڈیا تو جیت جائے گا, مجھے لگتا ہے ہائی اسکورنگ میچ ہوگا, ہائی اسکورنگ میچ مجھے لگ رہا ہے کہ ہوگا. اور لیکن اگر میں بالکل اس طرح ایک نیوٹرل آبزرور کی طرح کروں تو دونوں ٹیموں میں جنریشنل ٹیلنٹس ہیں جنہوں نے ICC ٹرافی نہیں جیتی. مطلب آف کورس انگلینڈ نے جو 50 اوور ورلڈ کپ ہے وہ جیتا ہوا ہے, ابھی کرنٹ چیمپئنز ہیں, لیکن مطلب T20 کی جہاں تک بات ہے تو وہ انہوں نے جس طرح گیم کو ریماڈل کیا ہے, جس طرح گیم کو چینج کیا ہے, باقی ٹیموں کے لیے ٹیمپلیٹ بنایا ہے کس طرح اپروچ کرنا ہے بیٹنگ کو, اسپیشلی T20 کی, تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ یار ان کے یہ ٹیم جو ہے, یہ پلیئر جو ہیں جوس بٹلر, بین سٹوک ٹائپ کے جو پلیئر ہیں, ایلیکس ہیلز ٹائپ کے, یہ ایک دفعہ جیتے ہیں T20 ورلڈ کپ. لیکن یہی آرگومنٹ آپ انڈیا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں, مطلب وراٹ کوہلی وغیرہ یہ سارے جو ہیں ان کی لاسٹ بیسکلی ہو رہا ہی چل رہا ہے نا. اب یہ کتنے سال اور کھیلیں گے روہت شرما, وراٹ کوہلی 3-4 سال میرے خیال میں. روہت شرما 2007 میں جیتا تھا. ہاں روہت شرما 2007 میں جیتا تھا. لیکن اگین آئی تھنک ایک جو انہوں نے گند اور بھی مار دیا ہے کہ سوریا کمار یادو کوئی 10 سال سے رن کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس بیچارے کو اب جا کے کھلایا ہے اور وہ رن پہ لی جا رہا ہے. نہیں تو بیچ میں وہ
شنکر اپنا وہ کون جی فضول وجے شنکر وجے شنکر اور سب کو لے آؤ, مطلب منوہر شنوہر سب کو لے آؤ بس. تو وہی والی بات ہے نا کہ مطلب وہ بھی کچھ زیادہ ہی ان کی وہ مائنڈ ہے کہ ہمیں بینچ اسٹرینتھ اپنی بنانی ہے, کوئی 100 بیٹسمین ہو ہمارے پاس بیک اپ میں اور 150 کوئی بالر ہو. وہ بھائی مطلب اپنے بیسٹ 10-15 کا رکھو ایک, وہ اسی میں سے کرو. ہاں وہ لیکن وہ اتنے میچز جو کھیلتے ہیں, اتنے میچز کھیلتے ہیں کہ وہ ان کا یار انڈیا بھی وہی ہے یار, کلچرلی تو وہ پاکستانی ہیں دوسرے, تو آپ ان کو جتنا مرضی پیسہ دے دو, سوچ ان کی وہی ہے کہ آؤ ڈر کے کھیلو, سنگل سٹوز لو, ٹھیک ہے. وہ سوریہ کمار نے تو سب کچھ آ کے اس نے کہا نا کہ بھائی میں نے تو ہر بال پہ 6 مارنا ہے, چاہے اب دیکھ اس کے محمد رضوان کو جب اس نے کراس کیا ان ٹرمز آف رنز, تو وہ کوئی دکھا رہا تھا کہ اس نے 30 اوور کم کھیلے ہیں, 30 نہیں 35 سے کوئی پتہ نہیں ایسی. ہاں تو کتنا سوچ کا فرق ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا فائنل ورڈکٹ آن انڈیا ورسز انگلینڈ. او انڈیا یعنی کہ تم کہہ رہے ہو پاکستان انڈیا کا فائنل. ہاں دل کا وہ کوئی فالو کرنا ہے یار, چھوڑو سٹیٹس کو. بہت ہی پریشر میچ ہوگا ویسے, بہت ہی پریشر میچ ہوگا, اور لیکن اس کا مزہ بھی بہت آئے گا. بار بار باتھ روم جانا پڑے گا میچ دیکھنے کے دوران. مجھے تو کوئی پاکستانی ڈھونڈنے جن کے ساتھ بیٹھ کے میں دیکھوں, کیونکہ اس بار میں انڈینز کے ساتھ نہیں دیکھ رہا بھائی, وہ ہم سے بھی زیادہ سٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. بی سی سی آئی اگر پاکستان انڈیا کا فائنل ہو تو بی سی سی آئی پوڈ کاسٹ والے بوائز کے ساتھ کرتے ہیں پریویو, یا ان کے ساتھ کامنٹری کر سکتے ہیں, کامنٹری بھی کر سکتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, پھر آج ہم نے پریویو کیا پاکستان نیوزی لینڈ کا. ہم دونوں کی یہی خواہش بھی ہے اور ہم دونوں کی یہی پریڈکشن بھی ہے کہ پاکستان وہ میچ جیتے گا, اور انڈیا اور انگلینڈ والے میچ میں ہمیں لگ رہا ہے کہ انڈیا جیتے گا. اور آف کورس یہ تو بیسکلی ہر پاکستانی کی اور انڈین کی بھی دل کی دعا ہے کہ انڈیا پاکستان کا دوسری دفعہ ملیں. اس سال ویسے کتنے ہو جائیں گے میچز انڈیا پاکستان کے؟ 4 میچز, چوتھا میچ ہو جائے گا نا اگر یہ فائنل ہو جاتا ہے. 2022 میں تیسرا میچ ہوگا, 2022 میں چوتھا ہو جائے گا نا, کیونکہ 2 ایشیا کپ میں ہوئے اور ایک ابھی اس ورلڈ کپ میں ہو چکا ہے. تو چوتھا میں 4 میچ مطلب بھائی زبردست ہو جائے گا ماحول. اور ابھی تک کیا ہے, ابھی تک پاکستان نے 2 جیتے ہیں اور انڈیا نے 1 نہیں, انڈیا نے 2 جیتے ہیں, پاکستان نے 1. تو 2 نہیں, ابھی اس سال جو میچز ہوئے ہیں انڈیا پاکستان کے, انڈیا نے 2 جیتے ہیں اور پاکستان نے 1 جیتا ہے. تو جی بھائی 2-2 کی بس ہونی تو چاہیے. ہسٹری تو کہتی ہے کہ انڈیا 1 جیتتا ہے پھر پاکستان 1 جیتتا ہے, تو پھر اس حساب سے باری تے پاکستان دی لگی ہے, باری تے پاکستان دی ہے. تو اسی خوشی کے نوٹ پہ ہم ختم کرتے ہیں. ہم بات کریں گے اب جب دونوں سیمی فائنلز ہو جائیں گے, اور پھر فائنل کا ہم پریویو کریں گے. امید ہے کہ پاکستان انڈیا کا فائنل ہوگا. اسی دعا کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. ہماری پوڈ کاسٹ کو لائک کرتے رہیں, شیئر کرتے رہیں, سبسکرائب کرتے رہیں. جو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا بہت شکریہ. تمام اور سننے والوں کا بھی شکریہ. ہماری اگر پوڈ کاسٹ پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں. ہم دونوں کی طرف سے خدا حافظ. اگلے قدم پر آ کے انتہائی جاہلانہ شاٹ کھیل دیا ہے. چکناہٹ کی انتہا, شاہد آفریدی. انتہائی فضول شاٹ. یار انڈیا کے اسپن بالرز میں سری ناتھ کس نمبر پر ہیں؟